بندر ہے نا، اس کے بھی تو ہاتھ پاؤں ہوتے ہی ہیں، صحیح ہے؟ اور بندر بہت، اس میں شعور بھی ہوتا ہے، بھی ہوتی ہے۔ بندر اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتا ہے، اور بندر بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ اچھا چلو آدھی کہانی آج سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ آدھی اگلی مطلب، ٹھیک ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ انڈیا سے پاکستان آتے رہتے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا تھا کہ ایسا دماغ کم لوگوں کا ہوتا ہے، بہت ذہین بیٹے، اور غیر معمولی علم اور حافظہ اللہ نے۔ علم یہ نہیں ہوتا کہ آپ حفظ کر لیں، علم کو محفوظ رکھنے کی کتنی صورتیں آپ گنیں؟ علم کو، جو کچھ آپ لکھتے پڑھتے ہیں، اسے محفوظ رکھنے کی کتنی صورتیں؟ بولیے۔ نہیں، آپ بتائیں گے تو آگے چلوں گا، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ علم کو محفوظ رکھنے کی کتنی صورتیں؟ علم کیسے محفوظ رہتا ہے؟ جی بیٹے، دماغ ایک، دوسرے کاپی میں لکھنے سے، کتابت سے، ٹیپ ریکارڈر، اس سے۔ آپ نے کیا کہا؟ دل میں محفوظ رہے، یہ انگلش کا محاورہ ہے بیٹے، بائی ہارٹ، یعنی اس نے علم کو دل کے ذریعے محفوظ رکھا۔ وہی بات ہے جو اردو میں کہتے ہیں دماغ کے ذریعے، حافظے کے ذریعے۔ تو علم کبھی محفوظ ہوتا ہے دماغ سے، کبھی محفوظ ہوتا ہے لکھنے سے، کبھی محفوظ ہوتا ہے ریکارڈنگ سے، اور موبائل میں بھی علم محفوظ رہتا ہے، آپ منتقل کرتے ہیں۔ تو بیٹے یہ علم کو ضبط کرنے کے ذرائع ہیں، یہ خود علم نہیں ہے۔ اور ایسے اللہ کے بندے جو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، نہ ریکارڈنگ میں، نہ کتابت میں، نہ کتاب میں، نہ ٹیپ ریکارڈر میں، نہ موبائل میں، نہ حافظے میں، اور وہ نئی سے نئی بات اپنے شعور سے کریں۔ شعور ہوتا ہے نا سمجھنا، تو سمجھ کے علم ان کی زبان پر پھوٹے، علم ان کی کاموں سے ظاہر ہو۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی، تو اس کے محتاج نہیں تھے کہ وہ لمبی کتابیں پڑھیں، اگرچہ پڑھے بھی بہت تھے۔ اللہ نے ساری چیزیں حضرت رحمۃ اللہ میں جمع فرما دی۔ ایک مرتبہ قاری صاحب پاکستان تشریف لائے تو بیٹے انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے، بس اتنا جملہ فرمایا، اور 1.5 گھنٹے تک اپنی اس ایک جملے پہ ہی بولتے رہے کہ ایک بات ہے۔
پھر ہم نے حضرت رحمت اللہ کی تقریر سنی، بڑے ہو گئے جب کہ اس درویش نے کیا کہا تھا، بس اتنی بات کہی کہ ایک بات ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو ایک بات ہے اور ایک بات ہے، دیکھو کتنا فرق پڑ گیا، پڑا نا فرق. ایک بات ہے، بڑی شخصیت. ایک مرتبہ راولپنڈی میں ایک مدرسہ ہے تعلیم القرآن، ہم وہاں پڑھتے تھے. تو جمعے کی تقریر حضرت رحمت اللہ علیہ، اور بادشاہ تھے وقت کے، 2 گھنٹے بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ بولتے چلے جاتے تھے. اور ایسا جادو ہوتا تھا کہ لوگ گھڑی دیکھنا بھول جاتے. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم جب جوان تھے تو گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی، اور بات وہ یہ کر رہے تھے کہ جانوروں کو بھی علم ہوتا ہے. تو فرمایا ہم شملہ چلے گئے. شملہ ہندوستان میں بیٹے ایسے ہی ہے جیسے آپ کا مری، سردی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، برف گرتی ہے، بارش برستی ہے. بارش گرتی نہیں، بارش برستی ہے، اور برف برستی نہیں، گرتی. تو ان کے والد حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم کے محتمم دیوبند، اور بہت بڑا دماغ تھا حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور وہ بیٹے تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب محتمم بنے، مدرسے میں بڑے بنے، تو چھوڑو لمبا قصہ ہو جائے گا. اچھا، کہتے تھے ہم نے والد صاحب سے عرض کیا کہ ہم دوست چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ شملہ میں وقت گزاریں. تو چھٹیاں تھیں، والد صاحب نے اجازت دے دی، تو ہم چند دوست مل کے شملہ گئے. شملہ میں ایک کوٹھی کرائے پہ تھی، لے لی، اور ہم نے اپنا سامان رکھا اور تھک گئے تھے، سو گئے. اگلے دن اٹھے تو کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس تھیں، کچھ لیں، کچھ گھر میں رکھیں، اور چلے گئے پہاڑ پہ سیر کرتے ہیں. جب واپس آئے تو ہمیں بڑا غصہ آیا. دیکھا تو یا اللہ ساری وہ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ہم بند کرنا بھول گئے، اور بندر ہی بندر، اور جتنی کھانے پینے کی چیزیں تھیں سب بندروں نے اٹھائی ہوئی. ہمیں دیکھ کے بندر بھاگے. اب وہ جو چیزیں بندر چکھ چکے تھے، کھا چکے تھے، ہم نے کہا کہ اب اس کو ہم تو نہیں کھا سکتے. بڑی تکلیف ہوئی اور بہت غصہ آیا. تو ہم لڑکوں نے کیا کیا کہ ہم نے کہا ان بندروں کو سزا دینی چاہیے، اور ہم نے جا کر چیزیں خریدیں اور آٹا خریدا اور نیلا تھوتھا خریدا. یہ نیلا تھوتھا کیا ہوتا ہے؟ زہر.
اور زہر کو آٹے میں ملا دیا اور آٹے کی روٹیاں پکوا لی اور ہم نے روٹیاں پھینک دی. ہم نے کہا بندر آئیں گے، کھائیں گے، مریں گے، تو جو ہمارا نقصان کیا ہے نا آئندہ کسی کا نقصان نہیں. آئندہ جو بھی آئے گا شملے میں بندر ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ کسی کا کھانا نہیں کھاتے، کسی کی چیزوں کو نہیں چھیڑتے، کیونکہ پھر انسان بھی بدلا لے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم انسانوں کو نہ چھیڑو. اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا بیٹے، ان کے بظاہر جو افعال سختی پہ مبنی ہوتے ہیں اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. ان کی نیت کبھی نہیں بگڑتی. بس سارے جہان کی اصل یہی ہے کہ انسان کی نیت میں بگاڑ پیدا ہو. اگر آپ نے قرآن پاک اس لیے یاد کیا کہ آپ حافظ کہلائیں، یہ آپ کی نیت کا بگاڑ ہے. اب کہانی سن رہے ہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہیں؟ آخری فکرہ ہم نے کیا کہا؟ ہاں شاباش، نیت کا بگاڑ. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم نے کہا کہ ان جانوروں کو مزہ چکھاتے ہیں. فرماتے اگلے دن ہم سیر کے لیے بظاہر نکلے، لیکن ساری روٹیاں بکھیر کے گھر میں چلے گئے کوٹھی میں، اور ایک جگہ کھڑے ہو کے ہم دیکھنے لگے کھڑکی سے کہ بندروں کو پتہ نہ چلے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو بندر روٹیاں کھائیں گے، مریں گے تو پتہ چلے گا، دیکھیں گے ہم. بندر آئے اور ہر بندر نے اتنی روٹیاں دیکھی، اتنی روٹیاں، تو ایک دو بندروں نے ایسے اسے پنجہ لگایا، ہاتھ لگایا، تو باقی بندر بول پڑے. اب انہوں نے اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، لیکن وہ سارے بندر حیرت سے دیکھتے رہے، گویا یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی روٹیاں، ہماری اتنی خاطر تواضع، ہمارے لیے کھانا بنانا، یہ کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. تو سب بندروں نے سونگنا شروع کر دیا اور پھر وہ بھاگ گئے. ہم نے کہا ان بندروں کو پتہ چل گیا ہے کہ روٹیوں میں ہم نے زہر ملا دیا ہے، تو دیکھو کوئی بندر ایسا نہیں ہے جس نے کھایا ہو. تو اب ایسے کرو کہ روٹیاں اٹھا کر پھینک دو اور ہم چلتے سیر کریں گے. تو فرمایا ہم باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا بندروں کی فوج پوری آ گئی. ایک بوڑھا بندر ان کے ساتھ تھا، بہت سے بندر آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہے، اور وہ ٹہنی کو کھاتا ہے، پھر اس روٹی کو کھاتا ہے، پھر ٹہنی کو کھاتا ہے، پھر اس روٹی کو کھاتا ہے. تو جو بوڑھا بندر تھا وہ دیکھتا تھا، اس نے نہ ٹہنی کھائی نہ روٹی کھائی. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اس زہر کا علاج، اس زہر کا اور لفظ بولتے ہیں، اس زہر کا توڑ، اس زہر کا توڑ لے آئے، یہ اصل لفظ ہے. اس زہر کا علاج لے آئے، اس زہر کا توڑ لے آئے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کہتے ایک روٹی جو باقی رہی ہو سب کھا گئے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی کھا گئے، ٹہنیاں بھی. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، لیکن انہیں اتنا علم آ جائے کہ وہ عبادت کریں، ایسے نہیں ہوتا. یہ لمبا موضوع.
تو بات تو یہ چلی تھی کہ آپ انسان کس کو کہتے ہیں جس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، اور جانوروں میں آپ نے کہا کہ بندر ایسا ہوتا ہے اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہوتے ہیں۔ ابھی تک بیٹے دنیا میں ایسے ایسے جانور ایجاد کا لفظ غلط ہے، ایسے ایسے جانور سامنے آ رہے ہیں جس کا انسانوں کو اب تک پتہ نہیں چلا۔ کل رات کو بہت دیر سے کوئی 3 بجے مضمون کسی نے بھیجا کہ یہ پڑھو، ہم نے پڑھا تو ایک مچھلی دریافت ہوئی ہے۔ اس مچھلی کا دل 5 فٹ لمبا ہے، وہ کتنا اس کا وزن ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسی مچھلی ملی جس کا صرف دل جو ہے وہ تقریباً 5 فٹ تھا۔ تو اللہ کی اس کائنات میں ایسی ایسی چیزیں ہیں بیٹے جو اب تک انسانوں نے دیکھی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ میں انسانوں کی تلاش میں نکلا۔ انسان نذیر اکبر آبادی ایک شاعر تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے آدمی، بڑی اچھی نظم، اگر آپ جب پڑھے ہو نا یاد رہے تو اس کو پڑھنا۔ نذیر اکبر آبادی جو تھے یہ اردو شاعری کے ابتدائی دور میں تھے اور انہوں نے آدمی پہ نظم لکھی ہے۔ جو جوتے چراتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، آیا ہے جو نماز کو سو ہے وہ بھی آدمی، اور جو ان کو تاکتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ آدمیوں کی بڑی قسمیں، آدمی بجائے اس کے کہ اتنی قسموں کو دیکھے، سب سے اچھا یہ ہے کہ خود سوچے کہ میں کون سی قسم میں ہوں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اتنی قسمیں جو سوچنی ہیں کہ یہ آدمی عالم دین ہے، یہ آدمی قاری ہے، یہ آدمی حافظ ہے، یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی ظالم ہے، یہ آدمی انسانوں کی شکل رکھتا ہے لیکن جانوروں کے اخلاق رکھتا ہے۔ اتنی قسمیں جو دیکھنی ہے تو خود اپنے پہ ہی غور کرو۔ یہ فکرہ تمہیں یاد شاید نہ رہے لیکن بیٹے زندگی میں اگر دھوکے سے بچنا ہو نا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ آدمی پہ اپنی حقیقت کھل جائے۔ جب آدمی پہ اپنی حقیقت کھل جاتی ہے نا، پھر کائنات میں کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بڑا بڑا عارف باللہ وہ آدمی ہے جس پہ خود اپنی حقیقت کھل جائے کہ میں کیا۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا۔ جتنی اپنی حقیقت کھلتی ہے، اگر اللہ ایمان دے دے تو اس کے بعد اتنی خدا کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اگر وہ خود اپنی جستجو کر لیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بغیر کسی جدوجہد کے میسر آئے۔ اچھا بھائی، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات وہ بچہ سمجھے گا جو ذہین ہے، غور سے سنو، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ ایک نماز پڑھنے آیا، اس نے دیکھا کہ مسجد میں
تنکے پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک تنکا اٹھایا، پھر اگلی صف میں دیکھا تو ایک اور تنکا اٹھایا، پھر اگلی صف میں دیکھا تو ایک اور تنکا پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھائے، اور ایک آدمی صوفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے صوفی، مسجد گندگی سے صاف رکھا کرو۔ اس نے کہا کہ مسجد گندگی سے صاف رکھا کرو۔ یہ کہہ کے غصے میں وہ چلا گیا کہ مسجد گندی کیوں ہے، تنکے کیوں پڑے ہوئے۔ عصر کی نماز میں آیا تو دیکھا وہ صوفی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اب نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے کہا صوفی نماز نہیں پڑھی، اندر نہیں آتا۔ اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ گندگی سے مسجد کو صاف کرو، تو میں آ کے باہر بیٹھ گیا۔ سمجھ آئی عبداللہ کیا؟ ہاں، صوفی نے کہا سب سے بڑا گندا تو میں خود ہی ہوں، جب آپ نے کہا ہے کہ مسجد کو صاف کرو تو گندگی کو باہر نکل جانا چاہیے، سب سے بڑا گندا تو میں ہی ہوں۔ اس لیے بیٹے انسان پہ اپنی حقیقت جب کھل جائے نا، کوئی دھوکہ نہیں رہتا۔ کیسی بات ہے، اس نے باہر جا کے بیٹھ گیا نا۔ اچھا جی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نکلے آدمی کی تلاش، ٹھیک ہے، آئندہ اس پہ یہ کہانی 2 حصوں میں، آئندہ پھر کہانی باقی۔